अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, खुश रखे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी सारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं। और मेरी अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी सारी परेशानियों को, दुख तकलीफ़ों को दूर फरमाए। और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको भी शिफ़ा दे। जो अस्पतालों में और घरों में बीमार है अल्लाह पाक उनको भी जल्दी से शिफ़ा दे के अपने अपने घर भेज दे, आमीन। और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी वो जल्दी से दे दें जो मैं अल्लाह से मांग रही हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता होता ना कब किसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं और किसके मुंह से निकला हुआ एक आमीन जो है वो कबूल हो जाता है। तो प्लीज़ मुझे भी आप सब लोग दुआओं में याद रखिए। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। अगर आप में से किसी को भी अपने लिए दुआएं करवानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए ज़रूर दुआएं करूँगी। आपको पता है जब कोई इंसान, कोई बंदा अपने गुनाहों को याद करके रोता है, उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने इतने गुनाह करे हैं, मैंने इतनी गलतियां करी हैं, फिर वो रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। फिर अल्लाह ताला उसे देख रहे होते हैं और फिर फरिश्तों से अल्लाह ताला क्या कहते हैं। तो आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है। तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो को देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई इंसान अपने गुनाहों को याद करके रोता है और शर्मिंदा होकर रोता है तो ये रोना अल्लाह ताला को बहुत मकबूल होता है, इसलिए ये भी एक इबादत ही है। हदीस पाक में आया है, जिसने अपनी कोताहियों, गलतियों और गुनाहों को याद किया और उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े, उससे उसका माबूद राज़ी हो जाता है। यानी कि उसने अपनी कोताहियों को, गलतियों को याद करा और उसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू निकल गए तो अल्लाह ताला जो है ना उससे राज़ी हो जाते हैं। एक और हदीस पाक में आया है कि जब कोई इंसान गुनाहों को याद करके रोता है तो उसके ऊपर जितने बाल होते हैं उतने तौबा करने वाले का सवाब अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में लिख देते हैं। माशाल्लाह, कितना सवाब अल्लाह ने हमें, इस बात पे अल्लाह ने हमें दे रखा है। आपको पता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी भूल और चूक के बाद 300 साल तक रोते रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 40 साल तक रोते रहे। आप कहेंगे कि ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम है और इस उम्मत के बड़े का हाल भी सुन ले। तो हसन बसरी इतना रोते थे कि रोने की कसरत की वजह से उनके आंसुओं का पानी ज़मीन पर बह पड़ता था। और ये रोना अल्लाह के डर की वजह से था और अपने इतने अच्छे अमाल होने के बावजूद भी वो रोते थे। राबिया बसरी भी रोती थी और अपने आंसुओं को ज़मीन पर छिड़कती रहती थी। उनके आंसुओं का इतना पानी होता था कि वो जगह घास, उस जगह पर घास उग जाया करती थी। सैयदीना उमर रज़ी इतने ज़्यादा रोने वाले थे कि आपकी आंखों से कसरत से आंसुओं के गिरने की वजह से आपके गालों पर आंसुओं के निशान बन गए थे। आंसुओं की लड़ी के निशान और लाइनें बन गई थी उनके गालों पर। जो इंसान अपने गुनाहों पर दुनिया में शर्मिंदा नहीं होगा उसे अपने गुनाहों की वजह से आखिरत में शर्मिंदा होना पड़ेगा। लिहाजा जब गुनहगार लोग क़यामत के दिन खड़े किए जाएंगे तो उनकी आंखें शर्म की वजह से झुकी हुई होंगी। कुरान से पूछिए कि उनका क्या हाल होगा। फरमाया, और याद करो उस वक्त को जब मुजरिम लोग अपने रब के सामने इस हाल में खड़े होंगे कि उनकी गर्दनें शर्म के मारे झुकी हुई होगी और उनकी आंखें ऊपर नहीं उठी होगी। वे अपने परवरदिगार को चेहरा नहीं दिखा सकेंगे। तो याद रखिए कि या तो दुनिया में ही अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो ले, ये आसान काम है, वरना क़यामत के दिन तो शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। परवरदिगार आलम भी बड़े करीम है कि जब कोई बंदा अपने गुनाहों पर रो पड़ता है तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से बरी फरमा देते हैं। माशाल्लाह। तो आज आप बंदों के सामने रोएंगे, इंसानों के सामने रोएंगे, मगर कल परवरदिगार के सामने रोना पड़ेगा। कल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होकर रोना पड़ेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुनाह खोले जाएंगे तो सोचिए कि क्या मुंह दिखाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे कि मेरी उम्मत ने मेरे तहज्जुद के आंसुओं की कदर न की। मैं इनकी मगफिरत के लिए तहज्जुद में रोता था, मेरे बाद ये आने वाले थे, आने वाले कैसे
نام والے تھے، یہ کیسے میرے راستے پر چلنے والے تھے جو گناہ کرتے تھے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن شرمندگی سے محفوظ فرما دے، آمین۔ رونے کی فضیلت ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے، جب کوئی آدمی خشیت الہی کی وجہ سے روتا ہے اور اس کی آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آنسو کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ کے دو پسندیدہ قطرے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو قطروں سے زیادہ پسندیدہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ایک تو آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے بہہ پڑے، اور دوسرا جسم سے جہاد کی حالت سے گرتا ہے۔ اے میرے اللہ، آپ کتنے مہربان اور کریم ہیں کہ ایک گناہ گار کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکل رہا ہے اور آپ اس کو شہید کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے کو برابر بیان فرما رہے ہیں۔ مطلب کتنا اللہ پاک، مطلب ایک گناہ گار بندہ جب روتا ہے، اس کا ایک آنسو کا قطرہ اللہ پاک اس کی برابری کس سے کر رہے ہیں؟ جو شہید لوگ ہوتے ہیں ان کا خون کا ایک ایک قطرہ جو بہتا ہے نا، اللہ پاک اس کے ساتھ اس کا وہ بیان فرما رہے ہیں۔ کتنے مہربان رب ہیں ہمارے۔ اے میرے اللہ، آپ نے گناہ گاروں کو کتنی عظمت دی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ قربان جائے آپ کی رحیمی پر، قربان جائے آپ کی ستاری پر۔ رب کریم آپ قبول کرنے پر آ جائے تو معمولی بہانے پر زندگیوں کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور اگر آپ بے نیازی ظاہر فرما دے تو انسان کی عبادتیں تیری جناب کے لائق نہیں۔ تیری شان بلند ہے، تو اتنی عظمت والا ہے کہ ہم تیری شان کے مطابق تیری عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ رب کریم، یہ نیکیوں کے نمازوں کے اور ذکر و مراقبے کے پھولوں کا گلدستہ ہم نے آپ کی خدمت کے لیے تیار کیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو قبول کر لے تو یہ میرا فضل ہوگا، اگر تو قبول نہ کرے گا تو یہ تیرا عدل ہوگا، مگر ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، ہم پر مہربانی فرما دیجیے، آمین۔ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، مگر اس کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس آدمی کی پلکوں کا ایک بال گواہی دے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پلکوں کا وہ بال اس بندے کے لیے گواہی دے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ دنیا میں آپ کے خوف کی وجہ سے رویا تھا۔ اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے لوگو، یہ وہ بندہ ہے جس کی پلکوں کے بال کی گواہی کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے بری فرما دیا۔ ماشاءاللہ، جو اس کا جو پلکوں کو بال ہوگا، اگر وہ گواہی دے دے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی معاف کر دیں گے۔ کتنے مہربان ہیں ہمارے اللہ، کتنے رحم کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تلاوت کے وقت رونا۔ رونے کی تیسری قسم تلاوت قرآن مجید کے وقت رونے کی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت جس آدمی کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب تم جہنم اور عذاب کی آیتیں پڑھو تو تمہیں رونا نہ آئے تو رونے لگو، رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس بہروپ کو ہی فرما لیں گے۔ مطلب اگر تم رونے کی بھی شکل بناؤ گے نا تو اللہ پاک تمہارے اس چہرے کو ہی اپنا لیں گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت صحابہ کرام کی حالت عجیب ہوتی تھی۔ بہت سارے تو ان میں سے ایسے تھے کہ جو جھومتے تھے، کچھ ایسے تھے کہ جو روتے تھے، کچھ ایسے تھے جو بے ہوش ہو جاتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ بے ہوشی کے عالم میں ان کی جان اللہ کے سپرد ہو جایا کرتی تھی۔ اور قرآن پڑھنے اور سننے کے وقت رونا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ رونے کی توفیق کب ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی ہے اور جن کو ہم نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے ان بندوں کی جن کو پروردگار عالم ہدایت دے کر اپنے دین کے کام کے لیے اللہ ان کو قبول کرتے ہیں، جن کی زندگیوں میں منبر و محراب کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب اور اس کے وارث کہے جاتے ہیں، ان کی شفت ارشاد فرمائی جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور وہ سجدہ کر دیتے ہیں مگر روتے ہوئے۔ رونے کی توفیق ملتی ہے مگر سوالی کو پیٹ بھرنے سے نہیں ملتی، یہ خالی پیٹ سے رہ کر ملا کرتی ہے۔ یہ اخبار پڑھنے سے نہیں ملتی بلکہ قرآن پڑھنے سے ملتی ہے۔
یہ صرف اعتراض کرنے سے نہیں ملتی، یہ سنت کی پیروی کرنے سے ملا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کی کیفیت کو دیکھیں کہ آج ہمارے دل کی حالت کیا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ بھری مسجد کے نمازی سجدہ کرتے ہیں مگر رونے کی توفیق نہیں ملتی۔ کاش کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، روتے بھی، تاکہ قرآن کی آیتوں پر بھی ہمارا عمل جو ہے وہ ہو جاتا۔ ہماری غفلت کا نتیجہ ہماری اس بری حالت کو دیکھ کر رب کریم کو بھی فرمانا پڑا، تم ہنستے تو ہو اور روتے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم غافل ہو۔ معلوم ہوا کہ جب غفلت نکل جاتی ہے تو پھر ہنسنا کم ہو جاتا ہے اور انسان کا رونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک سے گواہی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ قرآن صحابہ کرام کی حالت بتاتے ہوئے کہتا ہے، جو یوں گڑ گڑا کر مانگتے تھے تو پروردگار فرماتے ہیں جو مانگتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتے تھے اور اس کو پورا کر دیا کرتا تھا اللہ پاک۔ ایک ہوتا ہے مصیبت میں رونا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کے لیے رونا۔ چھوٹا ہو یا بڑا، جس پر بھی مصیبت آئے گی اس کی آنکھ میں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ مومن کو دنیا میں جو کوئی چھوٹی یا بڑی مصیبت آ جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہوا کے جھونکے سے چراغ اگر بجھ بھی جائے نا، تو اس چراغ کے بجھنے پر بھی اس مومن کو، اس انسان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نے اپنی قمیض میں 2 جیب لگوائی ہیں، 2 پاکٹ لگوائی ہیں اور کوئی چیز ایک جیب میں ڈال لے، پھر ضرورت کے وقت بھولے سے دوسری جیب میں تلاش کرے تو اس جیب سے اس کو وہ چیز نہیں ملتی، پر اس سے پریشانی ہوتی ہے، پھر دوسرے ہی لمحے وہ دوسری جیب تلاش کرنے پر وہ مل جاتی ہے، تو اسے اس پریشانی پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں اتنا ثواب عطا فرما رکھا ہے، اتنا اجر اللہ نے دے رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں۔ ہم کو اللہ سے اور کیا چاہیے؟ ہمیں بس اللہ کی محبت مل جائے، حضور کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کے لیے محبت اور حضور کے لیے محبت ہمارے دل میں ہو جائے، دین کے لیے محبت اللہ پاک ہم سب کے دل میں پیدا کر دے۔ میری اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے ثواب کی نیت سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریے اور میرے چینل عظمیٰ خان اسلامک چینل کو سبسکرائب کریے۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔